بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج صدی پیٹ، آج ڈگری سال دوم کے طلباء طالبات کے لیے درس پیش کر رہا ہوں۔ تھرڈ سیمسٹر کا آج کے درس کا عنوان مضمون نگاری ہے۔ چونکہ آپ کے درس میں مضمون قدیم اردو یعنی دکنی میں نیچرل شاعری از نصیر الدین ہاشمی میں مضمون ہے، تو اس مضمون سے پہلے مضمون کی تعریف اور اس کا فنی اور تاریخی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مضمون سے متعلق باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کی کتاب میں بھی مضمون کی تعریف اور فن اور تاریخی پس منظر پر جو ہے معلومات افزا مضمون شامل ہے، اور اس مضمون کو مضمون نگاری کی حقیقت اور اس کے اجزاء اور اس کا طریقہ یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ مدارس میں، بین مدارس اور جو ہے اخبارات میں، رسائل میں مضمون نویسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اگر ہم اس سے واقف ہوں اور مضمون کسے کہتے ہیں اسے ہم جانتے ہوں تو ہم آسانی سے مضمون لکھ سکتے ہیں اور اپنی معلومات کو، اپنے مضامین کو اخبارات میں، رسائل میں، میگزین میں ہم شائع کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھی مضامین لکھے ہوں گے، تو مضامین کی اہمیت سے ہر شخص واقف ہے۔ تو پہلے ہم مضمون سے متعلق باتیں عرض کریں گے۔ آج کے اس سبق میں کئی باتیں مضمون سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جیسا کہ مضمون کی تعریف، مضمون کے اجزاء، اجزائے ترکیبی جسے کہہ سکتے ہیں، اسی طرح مضمون کے موضوعات، مضمون نگاری کی ابتدا، مضامین کی قسمیں، مضمون نگاری کی شرائط، اہم مضمون نگار، مضمون اور انشائیہ میں فرق، یہ ان باتوں پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو مضمون کسے کہتے ہیں پہلے یہ جو ہے معلوم ہو جائے، اس کے مزید باتیں، یعنی کسی بھی عنوان پر، کوئی بھی عنوان کسی بھی موضوع پر جو ہے معلومات، مفید معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں، دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ گویا کہ معلومات کی پیشکش ہوتی ہے دلنشیں انداز میں، دلچسپ انداز میں، اس طرح کہ مخاطب سمجھ سکے، یا جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے مخاطب، سننے والا، پڑھنے والا اس کو سمجھ سکے، جو بات مصنف، مضمون نگار پیش کرنا چاہتا ہے اس کو گویا کہ سمجھ میں آ جائے، معلومات کی ترسیل صحیح طور پر ہو اور دلچسپ انداز میں ہو، روانی کے ساتھ ہو، اسے جو ہے ہم مضمون کہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے مضمون کا معنی، مضمون کا مطلب، تعریف آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ کسی بھی عنوان پر معلومات کو یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں، دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اب مضمون کے اجزاء، تو اس سے پہلے ہم آپ کی کتاب میں بھی جو باتیں ہیں اس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ
مضمون کا لفظ کس سے آیا ہے؟ یہاں بھی کہا ہے کہ مضمون کا لفظ ہے عربی زبان سے اردو میں مروج ہوا، گرچہ عربی زبان میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے مضمون، لیکن عربی لفظ ہی ہے۔ مفعول کا وزن جو ہے عربی کا ہی وزن ہے، ضمن سے ہو سکتا ہے۔ تو کہہ رہے دنیا کے کسی بھی عنوان پر لکھی ہوئی ایسی تحریر جس کے مطالعے کی تکمیل ایک نشست یعنی 15-20 منٹ کے اندر ہو جائے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عنوان پر، گویا کہ مضمون کے لیے کوئی عنوان ہونا چاہیے۔ بغیر عنوان کے بول رہے ہیں تو گویا کہ بکواس یا دوسری چیز کہہ سکتے ہیں، افسانہ ہے۔ جیسے افسانہ کا موضوع نہیں ہوتا، عنوان تو ڈالتے ہیں لیکن موضوع نہیں ہوتا، خاص موضوع نہیں ہوتا، یا انشائیہ ہے اس کا خاص موضوع نہیں ہوتا، بلکہ ایک عنوان لگا دیتے ہیں۔ بہرحال عنوان لگانا ہے ہیڈنگ، لیکن موضوع کا مطلب ہے کہ اسی موضوع پر بات ہو۔ جیسا کہ دکنی ادب شاید، تو دکنی ادب پر ہی ساری باتیں ہیں، استاد کا ادب، بچوں کا ادب، تو ساری باتیں اسی موضوع پر ہو تو وہ جو اس کو کہتے ہیں موضوع، اور عنوان کچھ اور لگا دیتے ہیں۔ تو عنوان میں اور موضوع میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو گویا کہ ایسی مختصر تحریر جس کو 15-20 منٹ کے اندر جو ہے پڑھا جا سکے، اس کو جو ہے مضمون کہتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو طویل مضمون کہہ سکتے ہیں، مقالہ کہہ سکتے ہیں، تحقیقی مقالہ۔ تو آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دور حاضر میں اخبارات، رسائل اور جرائد میں طویل اور مختصر مضامین لکھنے کی روایت عام ہے۔ آپ جو ہے اخبارات کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں، میگزین ہوتے ہیں زمین میں، اس میں آپ جو ہے دیکھیں گے کہ مضامین ہوتے ہیں۔ ہر منصف میں ہر روز جو ہے ایک سپلیمنٹ شائع ہوتا ہے۔ جمعہ کا جو ہے مذہبی ایڈیشن مینار نور، اس میں جو ہے مذہبی مضامین ہوتے ہیں۔ پھر ہفتہ کے دن جو ہے نوجوانوں سے متعلق، کیریئر سے متعلق، تعلیمات سے متعلق مضامین ہوتے ہیں۔ پھر اتوار کے دن جو ہے سیاسی مضامین ہوتے ہیں۔ پیر کے دن جو ہے بچوں سے متعلق کہانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور بچوں سے متعلق مضامین بھی ہوتے ہیں۔ پھر منگل کے دن آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق مضامین ہوتے ہیں۔ پھر چہارشنبے کو گھر آنگن، خواتین سے متعلق، خواتین کے ادب سے متعلق اور خواتین کے لیے جو معلومات ضروری ہے ان سے متعلق مضامین ہوا کرتے ہیں۔ اور جمعرات کے دن جو ہے آئین شہر بھی ہے، جو شہر سے متعلق معلومات ہے، اور اسی طرح ادبی مضامین ہو رہا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں اخبارات، رسائل اور جرائد جو ہے جنرل جس کو کہتے ہیں، جس میں تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں، اس میں جو ہے مضامین لکھنے کی روایت عام ہے۔ سماجی، سیاسی، مذہبی، سائنسی، اقتصادی، اکنامکس سے متعلق علمی، ادبی، تحقیقی اور تنقیدی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ مختلف موضوعات پر مضامین ہوتے ہیں۔ کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا، ہر موضوع پر جو ہے مضامین لکھے جا سکتے ہیں۔ ہر علم و فن پر ایک نشست میں مطالعے کے لیے لکھی جانے والی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ دور حاضر میں کھیل کود، تفریحات، فلم اور ٹی وی، آرائش و زیبائش، کمپیوٹر، ویٹرنری، طب، قانون، غرض ہر موضوع پر مضامین لکھنے کی روایت مستحکم ہو چکی ہے۔ آج ہر موضوع پر یہ مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہاں بحث کریں لفظ مضمون عربی زبان کے کس لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا اظہار اردو کے ناقدین نے نہیں کیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عربی لفظ ضمن بمعنی ذیلی یا تحت، اس کے ضمن میں کہتے ہیں، اس کے تحت سے مضمون کا لفظ مروج ہے، جس میں کسی بھی عنوان کے تحت آنے والے مختلف قسم کے مواد کو یکجا کیا جاتا ہے۔ کہ اس ضمن میں، اسی سے مضمون یعنی کسی عنوان کے تحت جو کچھ باتیں بتایا جائے، اس کے ضمن میں عنوان ہو اور عنوان کے ضمن میں ساری باتیں ہوں گی۔ اس طرح مضمون کو ایک صنف نثر کا درجہ حاصل ہے، اور یہ بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی ضروری صنف ہے۔
اس طرح جو ہے اب بتائیں گے مضمون کے اجزاء۔ مضمون کے اجزاء جو ہے 3 اجزاء ہیں یا 4 اجزاء ہیں۔ ایک تو تمہید۔ تمہید کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ مضمون شروع کر رہے ہیں، استاد کا ادب کرنا چاہیے، تو استاد کا ادب سے متعلق پہلے ڈائریکٹ شروع نہیں کر دیں گے استاد کا ادب کرنا بہت ضروری ہے اور جو ادب نہیں کرتا ہے وہ بے ادب ہے، بد نصیب ہے، بلکہ تعلیم کی اہمیت کو شروع میں بیان کریں۔ یعنی اب اصل موضوع پر آنے سے پہلے کا سما باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر استاد کا ذکر آتا ہے، پھر استاد کے ادب سے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جیسا کہ کوئی گائے پر مضمون لکھ رہا ہے تو فوراً گائے پر مضمون نہیں شروع کرتا، بلکہ تمہید ہوگی، دلچسپ و ابتدا، اس کے ذریعے سے اصل موضوع کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ تو یہ دلچسپ تمہید ہوتی ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کے اندر تجسس پیدا ہو کہ اب کیا بولیں گے، اور یہ لگتا بہت ہی معلوماتی، بہت ہی مفید جو ہے باتیں ہیں جسے ہمیں سننا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں تمہید۔ اس کے بعد مواد۔ جو مواد ہے، مواد کے معنی تو جو مٹیریل، جو ہے ڈیٹا ہے، یعنی جو اہم باتیں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی پیشکشی، یا اس کا تفصیل متن بتا رہے ہیں آپ کی کتاب مطابق، یا پھر کہے کہ تمہید ہے اس کا نفس مضمون، یعنی جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو دلچسپ انداز میں چند پیراگراف میں جو ہے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے اختتام، لیکن آپ کی کتاب میں 4 کیا ہے: تمہید، اس کا مواد، اس کا تفسیر متن۔ یعنی مواد کا مطلب ہے جو اہم بحث شروع کی جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی جائے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اخذ کیا جائے، اختتام، یعنی اختتام میں جو ہے پورا نتیجہ، اور معلوم ہو کہ اب مضمون ختم ہو چکا، یہ بحث پوری ہو چکی۔ اس لیے آپ کی کتاب کے مطابق کہ تمہید کے طور پر، تمہید کے دراصل مضمون کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے ذریعے مضمون کو شروع کرنے کے لیے سما باندھا جاتا ہے، جیسا کہ قصیدہ میں جو ہے تشبیب ہوتی ہے، اور مرثیہ میں بھی۔ تو اس طرح جو ہے اس کو کہتے ہیں تمہید۔ کہ اس موقع پہ کسی مفکر کے قول یا کوئی ضرب المثل یا دنیا کی کسی اٹل حقیقت کے اظہار کے ذریعے موضوع کی جانب اشارہ کنایہ میں توجہ دلانا کسی مضمون کی تمہید کہلاتی ہے۔ تو تمہید مختصر ہونی چاہیے، یعنی 1 پیراگراف میں یا 2 پیراگراف میں اپنی بات مکمل کر لی جائے، پھر اصل موضوع کی طرح آیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہے تمہید میں ہی بہت لمبی چوڑی تمہید باندھ دیتے ہیں، یہ جو ہے اس کے خلاف ہے، مضمون نگاری کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے تمہیدی اتنی لمبی چوڑی کر دے کہ اصل مضمون رہ گیا۔ بعض مقرر بھی ہوتے ہیں کہ اصل موضوع سے آنے سے پہلے جو تمہید اتنی لمبی باندھتے ہیں، کیونکہ تمہید کا تعلق براہ راست موضوع سے نہیں ہوتا، اس لیے مختصر تمہید ہونی چاہیے، اور تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اصل موضوع کی طرف لوگوں کو متوجہ کرایا جائے، آمادہ کرایا جائے۔ تو مضمون نگاری کا یہ بنیادی وصف ہے جس سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ مضمون کی شروعات کے بعد جس عنوان اور موضوع کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے متعلق لازمی اور درکار معلومات کا فراہم کرنا مواد یا متن کا درجہ رکھتا ہے۔ مضمون کا موضوع جو ہوگا اسی کی مناسبت سے مواد کی فراہمی ضروری ہے، جیسے سائنسی ہو، قانونی، تکنیکی، طبی یا ادبی ہو، تو اس سے متعلق پہلے مواد جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے کتاب کی دستیابی، یعنی اگر علمی مضمون لکھ رہے ہیں، ادبی، تنقیدی، تو کتاب کی دستیابی اور اس کا تجزیہ ہی مواد کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کتاب پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یا تنقید کرنا چاہتے ہیں
تو جو کتاب آپ کے سامنے وہی جو ہے مواد کہلائے گا۔ تو پھر کہ حاصل شدہ متن کی وضاحت اور اس کے محاسن یا معائب کا ذکر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا تفسیر متن، یعنی اگر کوئی کتاب اس پر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اچھی خوبی اور خامی کو ذکر کرنا اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا، یہ تفسیر متن کہلائے گا، یعنی اس کی وضاحت، جس کے ذریعے مواد کو پھیلانے اور اس پر اظہار خیال کرنے کے امکانات تفسیر متن میں موجود ہیں۔ مضمون کو کسی ایک ڈگر پر لا کر اسے انجام کی طرف لے جانا اختتام کہلاتا ہے، یعنی جب پوری بحث کے بعد جو ہے اس سے نتیجہ کیا نکلا، اس نتیجے کو ہم جو ہے بتائیں گے، تو یہ اختتام ہوگا۔ تو اختتام جو ہے دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ اور واضح ہو، تاکہ پڑھنے والا سبق حاصل کر سکے، اس کے جو ہے دل میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے، کوئی گنجلک نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے یہ مضمون کا فن ہے۔ تو گویا کہ تمہید ضروری ہے، اس کے نفس مضمون کہہ لیجئے، یا پھر مواد اور تفسیر متن، اور پھر اختتام یا خاتمہ یہ کہیے۔ اب رہا کہ مضمون کے موضوعات کیا کیا کس موضوع پر مضمون لکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے موضوع کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ مضمون میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض، علاج، سیاست، سماج، معاشرت، غرض ایک ہر موضوع پر اظہار خیال ہو سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اکثر اسے ایک ہی نشست میں مطالعے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری۔ اب جو ہے مضمون نگاری کی ابتدا، یعنی مضمون نگاری کی ابتدا کب ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ اردو میں جو مضمون نگاری کی ابتدا جو ہے 1824 کے بعد ہوئی۔ یہ جو ہے انگریزی ادب کی دین ہے۔ 1824 میں دہلی کالج قائم ہوا۔ انگریزوں نے جو دہلی میں بتایا، اس سے پہلے بھی ہم نے، کہ انگریزوں نے 3 کالج قائم کیے، ایک مدراس میں، فورٹ سینٹ جارج کالج، اور 1800 میں جو فورٹ ولیم کالج کلکتے میں، اور 1824 یا 25 میں جو دہلی اردو کالج بھی کہتے ہیں، دہلی کالج۔ تو وہاں سب کا الگ الگ مقصد تھا۔ دہلی جو کالج قائم کیا گیا، اس میں علوم و فنون کی ترقی، یعنی مادری زبان میں، اردو زبان میں، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں 1831 میں جو ہے ہندوستان میں کی سرکاری زبان اردو ہو گئی تھی۔ تو اردو زبان کے ذریعے علوم و فنون کی ترقی پر توجہ دینے کے لیے اور جو ہندوستانیوں کو علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے سائنس کی تعلیم اور سماجی علوم، تاریخی علوم سے واقف کرنے کے لیے دہلی میں کالج قائم ہوا، جس میں بڑے بڑے لوگ پڑھے، سر سید احمد خاں پڑھے، اور اسی طرح ماسٹر رام چندر اس کے پہلے ٹیچر تھے، مولوی ذکاء اللہ، اس طرح بہت سارے جو ہے اہل علم اس سے وابستہ رہے، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ۔ تو ماسٹر رام چندر کو پہلا گویا کہ مضمون نگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی۔ یہ بات پروفیسر سیدہ جعفر نے بھی کہی ہے کہ اردو کے پہلے جو ہے مضمون نگار ماسٹر رام چندر ہے۔ تو ماسٹر رام چندر کی تحریروں سے مضمون نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قبل محمد غوث بے خبر کی کتاب انشاء بہار بے خزاں کے ذریعے رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشاء پردازی کے نمونے دستیاب ہیں۔ ان سے پہلے جو ہے بھی بعض لوگوں نے، ظاہر ہے کہ فوراً کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ انسان دیکھ دیکھ کے حاصل کرتا۔ تو ان سے پہلے محمد غوث بے خبر کی کتاب موجود تھی، لیکن جو مضمون کی موجودہ صورت ہے اس کی سمجھیے بنیاد ماسٹر رام چندر کے ذریعے ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے شاگرد اور خاص طور پر سر سید احمد خاں اور ان کے دوستوں کے ذریعے سے مضمون نگاری کی کو گویا کہ فن کو تقویت حاصل ہوئی۔
تو اسی طرح گویا کہ دہلی کالج سے وابستہ ماسٹر پیارے لال اور شمس العلماء ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد شامل ہیں، جن کی تحریروں میں بھی مضمون نگاری کا وصف جو ہے کار فرما ہے۔ تو شمس العلماء جو ہے ذکاء اللہ کا ذکر ہوا، پھر جو ہے سر سید خاں اور ان کے دوست، یہ لوگ ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ، یہ سب جو ہے سر سید کے دوستوں میں سے تھے۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں کہا ہے کہ مضمون نگاری میں علمی مضامین کے ساتھ ساتھ جو ہے صحافتی مضامین بھی لکھے جانے لگے، یعنی سیاست حاضرہ پر اور انسانی ضروریات پر۔ تو یہ کام جو ہے صحافتی مضامین لکھنے میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے قلم کاروں کا حصہ ہے، یعنی صحافتی مضامین جو صحافت سے متعلق ہے، جیسے سیاسی مضامین بھی کہہ سکتے ہیں، عصری موضوعات پر۔ اسی طرح جو ہے تنزیہ مزاحیہ مضامین میں اودھ پنچ کے قلم کار، اودھ پنچ نکلا کرتا تھا لکھنؤ سے، اس کے جو مصنفین تھے اس میں جو ہے اکبر الہ آبادی وغیرہ بھی تھے۔ تو وہ دو گروپ بن گئے، ایک سر سید کا گروپ تھا، سر سید کے نظریے کے مطابق لکھنے والے تھے، اور ایک جو ہے سر سید کے خلاف جو ہے ان کا مذاق اڑانے والے بھی تھے۔ تو اودھ پنچ میں یہ تحریریں شائع ہوتی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے اودھ پنچ کے قلم کاروں نے جو ہے مزاحیہ تنزیہ مضامین کی گویا کہ ابتدا کی۔ اس کے بعد سر سید ان کے رفقا نے ایک نئی انشائیہ کو فروغ دیا، یعنی انشائیہ نگاری جو ہے خاص طور پر سر سید کا اس میں بھی نام آتا ہے، مضمون میں آتا ہے، یعنی تھوڑا فرق ہم آپ کو بیان کریں گے کہ انشائیہ نگاری اور مضمون نگاری کہنے سر سید کے ذریعے سے ہوا۔ اسی طرح عبدالحلیم شرر وغیرہ نے جو ہے مضامین روبانی اور جمالیاتی احساسات کو شامل کیا۔ تو اس طرح جو ہے یعنی مضمون نگاری میں خوبصورتی اور حسن کاری بھی شامل ہونے لگی۔ اسی طرح تاریخی مضامین بھی لکھے گئے، جیسا کہ علامہ شبلی ہیں، سید سلمان ندوی وغیرہ ہیں، انہوں نے جو ہے تاریخی مضامین لکھے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد اور مولوی عنایت اللہ دہلوی کی تحریروں میں تاریخ اور مذہب کا انداز نمایاں ہے۔ تو اس طرح گویا کہ مضمون کے الگ الگ موضوعات پر جو ہے لوگوں نے کام کیا اور جو ہے آج ایک مضبوط صنف کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو گویا کہ اردو میں مضمون نگاری کے صنف سنجیدہ مضامین، علمی ادبی مضامین، تنزیہ مضامین، انقلابی، صحافتی، جمالیاتی، ادب لطیف، تاریخی اور مذہبی مضامین کی حیثیت سے ترقی کی۔ یعنی نئے دور کے تقاضوں میں اس صنف نثر کے موضوعات میں بھی ہم آگے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے تو گویا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ مضمون نگاری مضامین کی قسمیں جو ہے، ان موضوعات تو ہیں اور اسی اعتبار کے قسمیں بھی ہوں گی۔ اگر سیاسی موضوعات میں سیاسی مضامین کہیں گے، تو جو موضوع ہوگا اسی موضوع کے اعتبار سے اس کی قسمیں، یعنی صحافتی مضامین، تنزیہ مضامین، علمی مضامین اور جو ہے تاریخی اور مذہبی مضامین۔ اب جو ہے مضمون نگاری کی شرائط کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے مضامین کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں کہ پہلے تو مضمون کا پیرائے بیاں سادہ ہو، پیچیدہ پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب ہے، یعنی سادگی ہو، سادگی، سلاست، یہ چیزیں جو ہے سر سید نے پیش کی۔ اس لیے سر سید کو پہلا باضابطہ مضمون نگار اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 3 شرائط رکھی، ایک تو مضمون کا پیرا بیان سادہ ہو، کہ پہلے جو ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا سبرس
تو اسے مقفع اور مسجع عبارت ہوتی تھی، عبارت آرائی ہوتی تھی، قافیہ ردیف کی پیروی کی جاتی تھی. تو یہ نہیں، یہ عیب ہے. سادگی کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا یہ کمال ہے. تو اس لیے یہ شرائط لگائی گئی کہ مضمون کا انداز بیان جو ہے سادہ ہو، پیچیدہ پرتکلف نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائیں ان میں دلکشی ہو، بالکل جو ہے عامیانہ انداز نہ ہو، بلکہ دلکش، جو دل کو کھینچے پڑھنے پر. صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں، الفاظ بھی دلکش ہوں اور جو مضمون ہے، جو باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، وہ بھی دلکش ہوں. تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پڑھنے والے تک پہنچ جائے، یعنی وہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ لے. یعنی جو کچھ ہاں مطلب یہ ہے کہ جو خیالات پیش کیے جائیں اس طرح مربوط ہو جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوں. خیالات میں ربط نہ ہونا اور انتشار کا پایا جانا مضمون کا عیب ہے. ہر پیراگراف جو ہے اپنے پہلے پیراگراف سے فکری سطح پر جڑا ہوا ہو، یہ گویا کہ ارتباط، یہ بھی گویا کہ شرط ہے. اور اجزاء تو ہم بیان کر ہی چکے، تو یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے اور اہم مضمون نگار کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور کہ مضمون نگار مضامین میں ہر طرح کے مضامین شامل ہو. اب اہم مضمون نگار، یعنی مضمون نگار کی حیثیت سے کہتے ہیں تقسیم سے پہلے تحقیقی، تنقیدی اور دیگر نوعیت کے مضامین لکھنے والوں میں مولوی عبدالحق، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نصیر الدین ہاشمی کا نوارہ لکھے، سید سلیمان ندوی، محی الدین قادری زور، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مولانا عبدالمجید دریابادی اور مولانا غلام رسول مہر کے نام لیے جا سکتے ہیں. یہ اہم مضمون نگار ہیں. جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی اہم مضمون نگار میں شامل کیا جا سکتا ہے، شامل کیا جاتا ہے. بلکہ اس طرح جو ہے یہ اہم مضمون نگار ہیں. اب ایک اور بات رہ جاتی ہے کہ مضمون اور انشائیہ میں فرق، کہ اسے کے معنی مضمون اور لائٹ اسے بولے تو انگلش میں، تو اس کے معنی انشائیہ لیتے ہیں. اب انشائیہ کے بحث گزر چکی، تو انشائیہ میں اور مضمون میں کیا فرق ہے. آپ نے انشائیہ کو سمجھ لیا، مضمون کو سمجھ لیا، لیکن اب فرق کرنا، بعض اصول جو باتیں انشائیہ میں ہیں وہ مضمون میں نہیں ہوگی، جو باتیں مضمون میں انشاء میں نہیں ہوگی. تو اس طرح جو دونوں میں فرق کیا جائے گا کہ اگر فرق نہ ہو تو خلط مت ہو جائے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انشائیہ جو ہے مضمون کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس سے ایک منفرد اس کا مقام ہے. اس لیے ان دونوں میں زیادہ قربت پائی جاتی ہے. بظاہر جو ان دونوں میں مشابہت معلوم ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس میں کئی جو ہے امتیاز ہے، یعنی فرق ہے. تو کہہ رہے مضمون کی ایک حیت ہوتی ہے. مضمون میں موضوع سے متعلق ممکنہ معلومات فراہم کی جاتی ہے، جہاں تک ممکن ہو معلومات فراہم کرنا مقصد ہوتا ہے. جبکہ انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی. پہلی بات تو کوئی موضوع نہیں ہوتا اس کا، جبکہ مضمون میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر ہی ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن انشائیہ کو کوئی موضوع نہیں ہوتا، بلکہ انشاء نگار کو یہ آزادی حاصل رہتی ہے کہ موضوع سے جڑی ہوئی دوسری باتوں کو بھی شامل کر لے، اپنے ذاتی خیالات کو، اپنی تاثرات کو شامل کر لے، کیونکہ اس میں ایک جو ہے اسلوب کا اور دلچسپی کا خیال رکھا جاتا ہے.
وہاں معلومات اہم نہیں ہوتی بلکہ انداز بیاں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دلچسپی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو انشائیہ جو ہے ہماری گویا تفریح کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن مضمون جو ہے یہ معلومات کا ذریعہ ہے، یعنی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم بطور تفریح کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح مضمون میں ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ، اختتامیہ ہوتا ہے، اسی طرح انشائیہ کو ان مختلف حصوں میں درجہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی جو کیے گئے، اس کے اجزاء بیان کیے گئے، تو اس میں اس طرح کے اجزاء نہیں ہوتے، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی بلکہ اس میں معلومات ضمنی ہوتی ہے، معلومات نہیں ہوتی ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے تفریح ہوتی ہے۔ تو اس لیے گویا کہ اس کے لیے تمہید اور جو ہے مواد کی فراہمی، کیونکہ مواد موضوع نہیں ہوتا تو پھر مواد کیا خاص موضوع نہیں ہوتا، اور اختتامیہ اس طرح جو ہے درجہ بندی نہیں کی جاتی ہے، اس کی کوئی خاص حیت نہیں ہوتی ہے اور اس کی فضا غیر رسمی ہوتی ہے۔ اسی طرح مضمون میں مواد کی پیشکشی میں ایک ربط، منطقی ربط ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا پیراگراف، یعنی جیسا کہ کہا جائے کہ پہلے تمہید ہو، پھر جو ہے مواد پیش کیا جائے، تاریخی اعتبار سے جو ہے تاریخی ترتیب ہو، سن کی ترتیب ہو، اس طرح جو ہے اس میں وہ ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ منطقی ربط نہیں ہوتا، بلکہ کئی ضمنی باتوں کو انشائیہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہ مضمون مواد کی پیشکشی میں ایک منطقی ربط ہوتا ہے، اس کے برخلاف انشائیہ میں موضوع سے ربط تعلق تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی منطقی ربط نہیں ہوتا، بلکہ کئی ضمنی باتوں کے سہارے انشاء نگار اپنا ما فی الضمیر ادا کرتا ہے۔ مضمون میں اپنا سارا زور بات کو عالمانہ انداز سے کہنے پر ہوتا ہے، یعنی علمی انداز میں، کیونکہ معلومات پیش کرنا ہے اور اس کا بنیادی مقصد معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں معلومات سے زیادہ تاثرات کی اہمیت ہوتی ہے، جو واقعہ ہو اس سے ہم کیا اثر لیتے ہیں، اس سے ہمیں کیا تجربہ حاصل ہوتا ہے، یہ تاثرات انشائیہ کی ذہنی ترنگ کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انشائیہ نگار واقعات سے زیادہ واقعات کے رد عمل پر توجہ دیتا ہے اور اشارے میں اپنا مدعا بیان کر دیتا ہے، جبکہ موضوع مضمون سے متعلق باتیں سنجیدگی سے زیر بحث آتی ہیں اور ان کی وضاحت دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں دلائل بھی ہوتے ہیں، یا تنقیدی مضامین ہے، تحقیقی مضامین ہے، تو اس میں دلائل بھی آتے ہیں، حوالہ بھی آتا ہے، لیکن یہ باتیں مضمون انشائیہ میں نہیں ہوتی ہیں، جبکہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے، سارا زور انداز بیاں پر ہوتا ہے۔ انشائیہ کا جو ہے اسلوب جو شگفتہ اور شاعرانہ ہوتا ہے، اس خاص اسلوب کی بنا پر انشائیہ کے موضوعات اور طرز اظہار میں نمایاں فرق ہے اور ان کے مقصد بھی جدا جدا ہیں۔ گویا کہ انشائیہ کا اسلوب جو ہوتا ہے وہ شگفتہ اور شاعرانہ انداز ہوتا ہے، لیکن مضمون میں شاعری نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس میں معلومات کو دلچسپ اور سادہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون جدید نثر کی ایک مقبول صنف ہے، خیالات کے اظہار اور ان کی ترسیل کے لیے ایک مفید صنف ہے، جس میں زندگی سے جڑے تمام موضوعات پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تو آ گئی، تو گویا کہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی کہ مضمون کسے کہتے ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، کہ مضمون جو ہے کسی بھی عنوان پر، کسی موضوع پر معلومات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنا تسلسل کے ساتھ مضمون کہلاتا ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں یا 4 اجزاء۔ موضوع کے موضوعات جو ہے لامحدود ہیں کسی بھی موضوع پر، اور اس کی ابتدا جو ہے ماسٹر رام چندر سے ہوتی ہے اور سر سید احمد خاں ان کے رفقا کے ذریعے سے جو ان کو کافی فروغ حاصل ہوا، ترقی ہوئی۔ مضامین کی قسمیں آپ وہی کہہ سکتے ہیں جو موضوعات ہوں گے، موضوعات کے اعتبار سے اگر سائنسی موضوعات ہے تو سائنسی مضمون کہیں گے، اور مضمون نگاری کی شرائط 3 بیان کر چکے کہ اس کے اندر سادگی ہونی چاہیے، مقفع ہے، اور جو ہے ربط تعلق ہونا چاہیے۔ اہم مضمون نگار کے بارے میں بتایا گیا، اور مضمون میں اور انشائیہ میں فرق
جو ہے آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام۔